جب بل گیٹس نے قرآن مقدس کی توہین کی اور قرآن مقدس کو غلاظت کی جگہ پہ پھینک کر بے حرمتی کا ارتکاب کیا تو اس وقت ہمارے مرشد کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب مدث سرہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بحیرہ شریف نے متعدد کانفرنسز میں اور جلسوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ بے شک ہمارے دوست ریلیاں نکال کر اور جلسوں کا انعقاد کر کے بل گیٹس کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن ہم اس سے بڑا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہمارے اداروں سے 5000 حفاظ قرآن فارغ ہو رہے ہیں تو ہم ان کی تعداد بڑھا دیں گے، اور اس حوالے سے ہم پوری ملت اسلامیہ کو اس بارے میں دعوت دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، تو دشمن خود اپنے بغض کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ایسے ہی آج خاکے بنانے والے فرانس کے صدر اور اس کے دیگر حواری اور گماشتے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جواب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اتنی دفعہ لیں اور آپ کے مناقب محامد اتنے زیادہ بیان کریں الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور جتنے ذرائع موجود ہیں ان کے اوپر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت زندگی کے نقوش لوگوں کے سامنے بھرپور طریقے سے پیش کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ لوگ خاکے بنا رہے ہیں اس شخصیت کے اخلاق عالیہ کیسے تھے۔ اور اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تم تو خلق عظیم کی بلندیوں پر فائز ہو۔ جن کے ظاہر کو بھی اللہ کریم اس کی قسمیں اٹھائے اور جن کے باطن کی بھی اللہ کریم باتیں کرے، تو ان سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو خناس اس وقت گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم ان کا جواب دیتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی دھوم مچا دیں۔ اور جیسے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مصر کے لیے رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا جب تم مصر سے پڑھ کے آؤ گے تو میں تمہیں ایک گاڑی لے کے دوں گا، میں تمہیں ایک لاؤڈ سپیکر لگا کے دوں گا، اور پھر گاڑی کے اوپر لاؤڈ سپیکر رکھ کے تم گلی گلی میرے نبی کی عظمت کے ہو کے دینا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی ہتک عزت کی کارروائی کریں تو ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا اتنا بڑا پھیلاؤ کا اہتمام کریں کہ جن لوگوں تک ابھی تک وہ نقوش نہیں پہنچ سکے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی تک پہنچ سکیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے گرویدہ ہو کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے جواب بھی ہو جائے گا اور ان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔